Moment voice. لیا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ہے ظلم۔ یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ طاقت، یہ استعداد، یہ قوت جو بھی ہے اللہ نے دی، کس لیے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے پر لگاتے، انسانیت کی ہدایت کی فکر کر۔ وہ صلاحیت کہاں لگ گئی؟ وہ مال کمانے پر۔ مال کا عجیب بات، بہت عجیب بات، کیا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نا وہ بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ کھا رہے ہیں کس لیے؟ کمانے کے لیے۔ کما رہے ہیں کس لیے؟ کھانے کے لیے۔ آدمی 30-40 سال جو ہے نا جان لگا دیتا ہے، جان لگا دیتا ہے مال کمانے پر، پھر اگلے 20-25 سال مال لگا دیتا ہے جان بچانے پر۔ پہلے 30-40 سال وہ اپنی صحت خراب کرتا ہے مال کے لیے، پھر مال لگاتا ہے صحت بنانے کے لیے۔ 5 چیزوں پر صلاحیت لگ رہی ہے اس وقت، قوت لگ رہی ہے، جان لگ رہی ہے 5 چیزوں پر۔ کیا؟ سب سے پہلے کھانے پر، کھاؤ 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 کھاؤ، تو دکان بازاروں میں جاؤ، کھانا پینا کھانا پینا کھاؤ، یعنی اتنا کا کھا جاتے ہیں اور اتنا کا کھا رہے لوگ کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑ رہا ہے انہیں۔ حضرت عائشہ زوجہ فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ کہنا بڑا آسان ہے، سننا صبح سوچے تو اسے 2 مہینے آگ نہیں جلی، زور نہیں لگایا کھانوں پر، زور لگایا کھانوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ، پیٹ۔ دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر، دے سوٹ پہ سوٹ، دے جوڑے پہ جوڑے۔ یہ مستورات کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ الماری میں جگہ نہیں ہے، اور اگلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سوٹ لینے جانا ہے، جگہ پہلے ہی نہیں ہے، اور تیسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اتنے سارے سوٹ ہیں، پہننا کون سا ہے؟ اور جب کہیں سے واپس آتی ہے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیوں؟ کہ ایسا تو فلانی نے بھی پہنا ہوا تھا۔ کہاں زور لگ گیا، کیا زور لگ گیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ خالہ نے 70,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے، اور خالہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے، خالہ کے کپڑوں پر۔ ہاں، زور نہیں لگایا کپڑوں، زور نہیں لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی کو زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا تو میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ پہلی بات فرمائی کہ عائشہ اس وقت تک کپڑوں کو پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیمند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر۔ دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ آدمی کے اندر مال کی پھر طمع اور حرص اور لالچ اور دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جائے۔ تو زور غلط جگہ لگ رہا ہے، کیا؟ کھانوں پر، دوسرا کپڑوں پر، تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر، مکانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب برکت نہیں تو تعمیرات پہ مال لگتا ہے۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے، کہ یہ قیامت کی نشانی۔
ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. فرمایا یہ کس کا ہے، یہ مکان کس کا ہے؟ کہ جی فلاں کا ہے. آپ خاموش ہو گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ، لیکن آپ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا کہ اچھا ایسے مکان بنانے شروع کیے. کچھ دنوں بعد وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، آپ نے اعراض فرمایا. پھر سلام کیا، پھر اعراض فرمایا. صحابہ سے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، بتایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھ رہے تھے کس کا ہے. سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو میرا گھر پسند نہیں آیا. فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، گرا دیا حتیٰ کہ زمین کے برابر کر دی. دوبارہ آپ کا گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا کیا بنا؟ تو صحابہ نے آپ کو ساری بات سنائی. اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. تو زور غلط جگہ لگ گیا نا، کھانوں پر، کپڑوں پر، مکان پر، اور چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. کس پر زور لگ رہا ہے؟ 2 سال تیاری، 3 سال تیاری. یہ بھی ہونا چاہیے. شادی کے موقع پہ ایک فہرست بناتے ہیں لوگ، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یوں بھی کرنا ہے، منہ بھی کرنا ہے. ان سے پوچھو بھئی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ جواب ہے، نہ گزر نہ پاؤں. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. شریعت کا مزاج شادی سادی، سستی، آسان، جلدی. اللہ کے نبی نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم خرچ. شادی میں 2 چیزیں، نکاح اور ولیمہ. نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو، اور ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا. اور ایک ولیمہ اللہ کے نبی کا تھا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ولیمے پہ بلاؤ سب کو، سارے خاندان کو، سارے علاقے والوں کو کھانا کھلاؤ. لیکن ایک بات آپ نے فرمائی، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. زور غلط جگہ لگ گیا شادی پر. 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. 5واں زور سواری پر لگ گیا. صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں. یعنی پورا لشکر کے اکثر لوگ پاؤں ننگے پاؤں. اور وہاں کون سا کوئی سڑکیں بنی ہوئی تھی، ایسا پتھریلی زمین، پاؤں زخمی ہو رہے تھے تو کپڑے پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے. اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع. تبلیغ کیا ہے، اجتماع کس لیے بھائی؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے کام کو، ذمہ داری کو، زندگی کے مقصد کو، صلاحیت کہاں لگانی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں، اس کو سادگی پر لائیں. کھانا، لباس، مکان، شادی، سواری، بقدر ضرورت. اصل جو زور لگے ہمارا، صلاحیت لگے وہ کس پر؟ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان، اور اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت